بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد 3 صفحہ نمبر 49۔ ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، سورہ انفال 8 آیت نمبر 58۔ بے شک خدا خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون، سورہ انفال 8 آیت نمبر 27۔ اے ایمان لانے والوں، نہ تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرو اور نہ ہی تمہارے پاس جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو، حالانکہ تم تو جانتے ہی ہو کہ خیانت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے سورہ بقرہ 2 میں آیت نمبر 283 میں فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدُّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اگر تم میں سے ایک کا دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص پر اعتبار کیا ہے وہ اعتبار کرنے والے شخص کی امانت پوری کی پوری لوٹا دے اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے۔ ارشاد ہے کہ یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں میں ضرور لوٹا دو، سورہ نساء 4 آیت نمبر 58۔ روایات میں خیانت کی مذمت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے پاس رکھی ہوئی امانت میں خیانت کرے گا اور اسے اس کی مالک تک نہیں لوٹائے گا، اسے موت آ جائے گی تو وہ میری ملت میں رہتے ہوئے نہیں مرے گا، یعنی وہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ وسائل الشیعہ میم کتاب امانت باب 3 صفحہ 641 میں ہے کہ ایسا شخص جب خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا اس پر غضبناک ہوگا، اور جو شخص خیانت کا مال خریدے اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ خیانت کا مال ہے تو وہ بھی خیانت کرنے والے شخص کی طرح ہے، تو وہ اس طرح سے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ بھی خیانت کرنے والے شخص کی طرح سے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے وسائل الشیعہ کتاب امانت باب 2، اور اس کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے گہرے گڑھے میں پڑا رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو نہ تو اسے مکر سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا چاہیے۔ میں نے جبریل سے سنا ہے کہ مکر اور فریب جہنم کی چیزیں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسائل شیعہ کتاب امانت باب 3 میں ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو کسی مسلمان کو فریب دے، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو خدا پر ایمان لانے والے کسی شخص کے ساتھ خیانت کرے۔ اصول کافی میں ہے یہ حدیث ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جو آدمی کی نفاق کی علامت ہیں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو سچا مسلمان سمجھتا ہو۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وعدہ خلافی کے باب میں گزر چکی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ مالی اعتبار سے تباہ برباد ہو جاتا ہے اور کبھی برکت کے ساتھ وہ گھر آباد نہیں رہتا۔ وسائل شیعہ میں ہے خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ بس جس گھر کے کسی فرد یا افراد میں ان 4 برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جائے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ گھر مالی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ مثلا چوری کرنے والے کے گھر سے برکت اٹھتی ہے، نہ کہ یہ جہاں چوری کی جائے۔ خیانت باعث فقر و فاقہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وسائل شیعہ کتاب امانت میں کہ امانت کا لحاظ دولت مندی اور مالی پریشانی سے بے نیازی کا موجب ہے، جبکہ خیانت مالی پریشانی اور فقر کا سبب ہے۔ صفحہ نمبر 50۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مدینے میں ایک خاتون ہے جن کے پاس لوگ تربیت کے لیے اپنی بچیاں چھوڑ دیتے تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس جیسی بے نیاز خاتون نہیں دیکھی گئی جو تھوڑی سی روزی میں بھی بڑے آرام سے گزارا کر لیتی ہے، اسے کبھی بھی مالی اعتبار سے پریشان نہیں دیکھا گیا۔ امام نے فرمایا کہ وسائل شیعہ کتاب امانت پہلی باب حدیث نمبر 5 کہ اس لیے کہ وہ خاتون سچ بولتی ہے، امانت کا لحاظ کرتی ہے، یہ ایسے کام ہیں جو روزی اور کشادہ حالی کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وسائل شیعہ میں موجود ہے کہ کسی شخص کے لمبے لمبے رکوع و سجود کو نہ دیکھو، چونکہ ممکن ہے کہ یہ اس کی عادت ہو، ایسی عادت ترک کرنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، لیکن سچ اور امانت داری کو دیکھو۔ یعنی 2 خصلتیں ایسی ہیں جو ایمان کے قوی ہونے اور آدمی کی سعادت مند ہونے کی دلیل ہیں۔
امانت خواہ کسی کی بھی ہو۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں جن کا موضوع یہ ہے کہ امانت خواہ کسی کی بھی ہو اس کا لحاظ واجب ہے اور اس میں خیانت حرام ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، اس کی امانت کی حفاظت واجب ہے، یہاں تک کہ ناسبی لوگوں یعنی اہل بیت علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرنے والوں کی امانت کا بھی خیال رکھنا واجب ہے، حالانکہ ناسبی لوگ بدترین قسم کے کافر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ کتاب امانت باب 3 صفحہ نمبر 641، خدا سے ڈرو اور جس شخص نے بھی تمہارے پاس امانت رکھائی ہے اس کی امانت بر وقت لوٹا دو۔ اگر علی کا قاتل بھی مجھے امین سمجھ کر میرے پاس کوئی امانت رکھتا تو میں اسے ضرور بر وقت لوٹا دیتا۔ اس حدیث میں ہے، بس خدا سے ڈرو اور گورے کالے سب کی امانتوں کا خیال رکھو، اگرچہ امانت رکھنے والا شخص خوارج ہی کیوں نہ ہو۔ خوارج حضرت علی کے دشمن میں سے تھے، اور اگرچہ کہ امانت رکھنے والا شخص شام کا ہی کیوں نہ ہو۔ شام میں زیادہ تر اہل بیت کے خلاف لڑنے والے یا ان سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا ناسبی یعنی اہل بیت کے کھلے دشمن، ناسبی کی امانت میں خیانت میرے لیے جائز ہے؟ وسائل شیعہ کتاب امانت باب صفحہ 641، امام نے جواب دیا، ہر اس شخص کی امانت کا لحاظ کرو جس نے تمہارے پاس امانت رکھائی ہے یا تم سے نیک مشورہ طلب کیا ہے، اگرچہ وہ حسین کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اس جیسی ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ عبداللہ حسین شبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص ہے جو کہ بنی امیہ کا مال اور خون اپنے پر حلال سمجھتا ہے اور بنی امیہ کی لوگوں کی کچھ امانتیں بھی اس کے پاس ہیں، وسائل شیعہ میں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امانت کو اس کے مالک تک بروقت اور باحفاظت لوٹا دو، اگرچہ کہ امانت رکھوانے والے مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹے امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ وسائل شیعہ میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ سچ بولنے اور نیک و بد ہر قسم کے لوگوں کی امانت کا لحاظ رکھنے کا حکم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے دوسرے شخص کے پاس کچھ قیمتی مال امانت کے طور پہ رکھوایا ہوا تھا۔ امانت کی ذمہ داری قبول کرنے والا شخص عربی ہے اور اتنا طاقت رکھتا ہے کہ امانت میں سے اسے کچھ بھی نہ لوٹائے، جبکہ امانت رکھانے والا شخص خبیث اور خارجی وہ ہے۔ امام نے فرمایا، اس کے پاس خدا کی امانت رکھوائیے، یعنی ایسی امانت رکھوائیے جس کے لحاظ کا خدا نے حکم دیا ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے شیعوں سے فرماتے ہیں، وسائل شیعہ کتاب امانت میں، کہ تمہارا فرض ہے کہ تم امانت کو بروقت ادا کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی کے طور پر مبعوث کیا، اگر میرے بابا حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کا قاتل بھی میرے پاس وہ تلوار امانت کے طور پہ رکھوا دے جس سے اس نے ان کو قتل کیا تھا تو میں ضرور اسے بروقت واپس کرتا۔ شیطان بہکاتا ہے۔ ہر وہ کام جو شرعی لحاظ سے اہم ہوتا ہے، جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، شیطان اس کے بارے میں اتنا ہی زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو اور وہ اسے بروقت ادا کر دے تو وہ جہنم سے بندھی ہوئی اپنی 1000 گروہوں کو کھول دیتا ہے۔ بس امانت کی ادائیگی میں سستی نہ کرو۔ بے شک جس شخص کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، ابلیس اپنے 100 سرکش اور مددگار شیطانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے گمراہ کریں اور اس کے دل میں خیانت کے وسوسے کا پیدا کریں، اور وہ اس وقت تک اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جب تک وہ اسے ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ بس وہی ان کے شر سے بچا رہتا ہے جس کو خدا بچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں سب نے نقل کیا ہے کہ اسلام آنے سے قبل کفار قریش حضرت علیہ السلام کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی امانت داری پر مشرکوں تک کو اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ یہ صرف قبیلہ قریش کا حال نہیں تھا بلکہ عرب کے تمام قبیلوں اور علاقوں کے لوگوں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر اعتماد تھا۔ جب وہ حج کے زمانے میں مکہ آتے تھے تو اپنی امانتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر جاتے تھے۔ اسلام کے آ جانے کے بعد بھی یہی حال رہا۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت کو
مدینے کی جانب ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو وہ تمام امانتیں سپرد کر دی تھیں اور فرمایا تھا کہ ہر روز صبح اور شام مکے میں ندا کرو کہ جس شخص نے بھی محمد کے پاس کوئی امانت رکھائی تھی وہ آ جائے تاکہ میں اسے لوٹا دوں۔ خیانت کی قسمیں۔ امانت کی ضد خیانت ہے اور خیانت کی 3 قسمیں ہیں: خدا کے ساتھ خیانت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت اور لوگوں کے ساتھ خیانت۔ نمبر 1، امانت خدا۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب آیت 72 میں ہم نے اپنی امانت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا جو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ یہاں خدا کی امانت سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ امانت نعمت عقل ہے۔ اس امانت کی صحیح حفاظت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے معبود کو پہچانے اور اس کی راہ پر چلے۔ بعض کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے واجبات اور محرمات کو جو احکامات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے بندوں تک پہنچائے ہیں وہ خدا کی امانت ہیں اور ان کی پابندی ہی امانت کی حفاظت ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین میں سے پہاڑوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ایسی امانتوں کی حفاظت کر سکیں، اس لیے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن انسان ایسی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے قبول کر لیا۔ صفحہ نمبر 52۔ بے شک انسان ظلوم اور ظالم ہے، اپنی غضب والی قوت کو عقل والی قوت پر ترجیح دے دیتا ہے اور امانت خدا میں خیانت کر بیٹھتا ہے، اور بے شک انسان جہول اور نادان ہے، اپنی شہوت والی قوت کی پیروی کر بیٹھتا ہے، اس کے زور میں امانت خدا میں خیانت کرنے کے عذاب سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دولت، عقل اور امانت داری۔ عقل بھی خدا کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر وقت عقل ہی کا لحاظ کرے، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو عقل کے حکم یا اذن کے بغیر ہو۔ اگر آدمی عقل کو مغلوب کر کے رکھے اور شہوت یا غضب جیسی قوتوں کی پیروی کرے تو وہ خدا کی اس اہم امانت میں خیانت کر بیٹھے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جو تکالیف شرعیہ دی ہیں، یعنی ان کے لیے حلال اور حرام کو بیان کیا ہے، ان کی نسبت امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر ممکن کوشش کرے کہ اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مسئلے میں یہ تک نہ جانتا ہو کہ اس بارے میں حکم خدا کیا ہے۔ اپنی تکلیف شرعی کو سمجھ لینے کے بعد اس سلسلے میں امانت داری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے دل کی گہرائی سے قبول کرے، اس پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفسیر صافی میں ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ان کی نافرمانی ہے، اور جہاں تک امانت میں خیانت کا تعلق ہے، ہر انسان خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض کا امانت دار ہے، یعنی واجبات خدا ہر انسان کے پاس امانت ہے، اس امانت کی حفاظت ان کی پابندی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب نماز کا وقت ہوتا تو بے چین ہو جاتے اور لرزنے لگتے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ لوگ ان سے کہتے تھے امیر المومنین یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ تفسیر صافی میں کہ نماز کا وقت آ گیا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا جسے خدا نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے خوف محسوس کیا تھا۔ البتہ یہ بات صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے، تمام فرائض الہی خدا کی امانت ہے، البتہ نماز ایک اہم فریضہ ہے۔ احکام دین دوسروں تک پہنچائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی اکثریت خدا کی امانتوں میں خیانت کر رہی ہے۔ لوگ دنیا، مادہ پرستی، حرص اور شہوت میں اتنے مگن ہیں کہ کسی کو احکام دین سیکھنے کی فکر تک نہیں ہوتی، عمل تو دور کی بات ہے۔ روز بروز دین کے آثار محو ہوتے جا رہے ہیں اور فرائض الہی کا لحاظ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بس اس زمانے میں پہلے سے بھی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود احکام دین حاصل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں۔ امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیعہ اور سنی دونوں کے پاس یہ حدیث مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا کہ میں تم دونوں کے درمیان میں 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت ہے۔
بحار الانوار جلد نمبر 6۔ اس کے بعد کا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ قرآن و اطرت کو ثقلین یا دو گراں چیزیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیروی بہت گران گزرتی تھی۔ یہ ایسی امانتیں ہیں جن کا لحاظ بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہی جو اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا لے، قرآن کے احکام پر عمل کرے، اہل بیت رسول کی پیروی کرے۔ لیکن افسوس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم امانتوں کا خیال نہیں رکھا۔ سورہ فرقان 25 آیت نمبر 30 میں ہے وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا وہذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے کاش کہ ہم قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اکثریت میں شامل نہ ہو جس کی رسول خدا سے شکایت کریں گے۔ صفحہ نمبر 53۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دار ہیں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا کی ایک امانت ہے جو حضرت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس امانت کا لحاظ یہ ہے کہ دل میں ان سے محبت و مودت رکھی جائے، ان کی حقانیت کو صدق دل سے مانا جائے، ان کے احکام کی اطاعت کی جائے، ان کے احکام کو خدا اور رسول کے احکام سمجھے جائیں، ان کو خدا کی طرف سے حجت سمجھا جائے۔ خدا نے انہیں بھیج کر ہم پر حجت تمام کی ہے۔ اب ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری ہدایت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ان کو پانے اور خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جائے، ان کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جائے۔ صحابہ کرام کو ان کی نشانی سمجھ کر ان کا احترام کیا جائے، سادات کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ اس طرح ان کی جد کی امانت کا حق ادا ہو سکے۔ ایک طرف اہل بیت علیہم السلام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اب تک اور قیامت تک احکام خدا اور احکام رسول کے امانت دار ہیں اور امین ہیں، تو دوسری طرف وہ خود ہمارے حق میں رسول کی ایک گراں قدر امانت ہے، قرآن مجید کی طرح کی امانت ہے۔ اس امانت کا لحاظ یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے غم کو ہم اپنا غم سمجھیں اور اہل بیت کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں۔ اگر وہ ظاہری زندگی میں ہوں تو خود ان کی زیارت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے روزوں اور مزارات کی زیارت کریں۔ لوگوں کی امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک امانت ملکی اور ایک امانت شرعی۔ امانت ملکی یہ ہے کہ آدمی اپنا مال یا پانی، ملکیت کی یعنی چیز، کسی بھی دوسرے شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھوائے۔ اب یہ امانت ملکی کی چند قسمیں ہیں، جیسے کبھی کوئی چیز محض محفوظ کرنے کے غرض سے رکھوائی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز استعمال کی نیت سے دی جاتی تاکہ بعد میں لوٹائی جا سکے، اس کو عار یا مستعار بھی کہتے ہیں، یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے۔ کبھی کوئی چیز دی جاتی ہے لیکن اس کا کرایہ لیا جاتا ہے، جیسے کرائے پہ مکان دیا جانا، یہ بھی ایک قسم کی امانت ملکی ہے۔ کبھی کوئی چیز رہن یا گروی رکھائی جاتی ہے اور اس کی ضمانت پر کچھ مال حاصل کیا جاتا ہے۔ رہن میں رکھی ہوئی چیز بھی ایک امانت ہے، اگر اس کی ضمانت پر لیا جانے والا مال لوٹایا نہ جا سکے تو رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر نقصان پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مضاربے کا مال یعنی سرمایہ کاری کا مال بھی ایک امانت ہوتا ہے جو دوسرے کو تجارت کے غرض سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض بھی ایک امانت ہوتا ہے، جیسے کہ اس طرح کی تمام چیزیں امانت ملکی ہیں۔ شرعی امانت شرعی یہ ہے کہ شرعی حکم سے کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت شمار ہو، خود مالک نے وہ مال امانت کے طور پہ نہ رکھایا ہو، مثلا ہوا چلی اور ہمسائے کے گھر میں لٹکا ہوا لباس اڑ کر برابر والے گھر میں گر گیا، یا کسی کا گمشدہ پالتو جانور کسی دوسرے کے گھر میں پہنچ گیا، یا خریدار نے ایک بند پیکٹ خریدا جس کے اندر دکاندار اپنا کچھ مال رکھ کے بھول گیا، کیا خریدار بھولے سے دکاندار کو کوئی زیادہ رقم دے کر چلا گیا ہو، یا ایک خطیر رقم آدمی کو راستے میں پڑی مل گئی ہو اور چوری اور غضب وغیرہ کا مال ہاتھ آ گیا ہو، یا ایسی تمام چیزیں شرعی طور پر امانت شمار ہوتی ہیں اور ان کے مالک تک پہنچانا واجب ہے، خود استعمال کا حق نہیں ہوتا۔ امانت شرعی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کسی کا خط کسی کو مل گیا، اب جسے ملا اس پہ فرض ہوتا ہے کہ جس کے نام وہ خط ہے اس تک پہنچانے کا انتظام کرے، دوسروں کا خط کھولنا اور اسے پڑھنا حرام ہے۔ لوگوں کے مال میں خیانت، اگر دوسروں کی امانت ملکی یا امانت شرعی کسی کے پاس ہو تو اس میں خیانت کرنا حرام ہے، اور جیسا کہ گزرا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ خیانت 3 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 دوسروں پر ظلم، نمبر 2 تفریط یعنی ایک واجب کے سلسلے میں لاپرواہی، نمبر 3
دوسروں کے مال میں ناجائز تصرف۔ اچھا، پہلے کی بات ہوتی ہے دوسروں کے مال میں بغیر اجازت تصرف۔ دوسروں کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اور اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اگر آدمی کسی دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کے مال کو اٹھا لے، خواہ دوسرے کے علم میں ہو یا نہ ہو، اگرچہ قرض کے طور پر اٹھائے، واپس دینے کا ارادہ ہو، لیکن چونکہ مالک راضی نہیں ہے اس لیے یہ بھی خیانت اور حرام ہے۔ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، بلکہ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کوئی عذر شرعی نہ ہونے کی صورت میں رکھ دینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر بالفحوہ معلوم ہو، یعنی اجازت حاصل کیے بغیر معلوم ہو جائے کہ مالک راضی ہے تو اس کے مال میں تصرف جائز ہے۔ لیکن جب تصرف جائز ہو تو اگر وہ استعمال کے دوران مال ضائع ہو گیا یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو استعمال کرنے والا شخص ضامن ہے اور اسے اس کا عوض مالک کو دینا ہوگا۔ صفحہ 54۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امانت دار شخص نے اپنی حد تک امانت کی حفاظت کی ہو اور اس کے باوجود امانت کی چیز میں نقص پیدا ہو گیا ہو یا وہ ضائع ہو گئی ہو تو امانت دار شخص ضامن نہیں، اس کو اس کا عوض دینا نہیں پڑے گا، لیکن امانت دار شخص نے لاپرواہی کی ہو تو وہ اس کی تلافی کا ضامن ہوگا۔ اسی طرح مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے والا بھی نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا، بلکہ اسے تو فوراً مال لوٹا دینا چاہیے یا اجازت لے لینا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی احسان مند کا کوئی زور نہیں ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص نے امانت رکھ کر احسان کیا ہو اور اپنی حد تک حفاظت کرنے کے باوجود امانت ضائع ہو گئی ہو تو امانت رکھوانے والا شخص اپنے محسن کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، امانت کی حفاظت میں لاپرواہی۔ عرف عام میں اگر کہا جائے کہ آدمی نے امانت کی حفاظت کے سلسلے میں لاپرواہی کی ہے، مثلا اسے محفوظ جگہ پہ نہیں رکھا تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اسے اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ امانت دار شخص کو مالک کی مرضی کے بغیر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی امانت کسی اور کے پاس بطور امانت رکھ دے۔ کسی اور کے پاس امانت کو منتقل کرنے کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر امانت دار شخص نے منتقلی کر دی اور وہ دوسرے شخص کے پاس ضائع ہو گئی تو پہلا امانت دار شخص ضامن ہوگا اور کہا جائے گا کہ جس شخص کے پاس مالک نے امانت رکھوائی تھی اس نے لاپرواہی کی۔ بس اگرچہ اصل امانت دار شخص کسی کو اپنی طرح یا اپنے سے بہتر امین سمجھتا ہو، تب بھی امانت کے مالک کی اجازت ضرورت ہے۔ اس طرح سے امانت دار شخص امانت کو اپنے ہمراہ سفر پہ نہیں لے جا سکتا، اس کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اگر امانت دار شخص کو سفر پہ جانا ہے تو اس کو وہ کسی ایسی جگہ پہ رکھ دے جو عام طور پہ محفوظ شمار ہو، لیکن کسی آدمی کے حوالے کرنے کے لیے مالک کی اجازت لازمی ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر اندیشہ ہو کہ امانت دار کی غیر موجودگی میں امانت ضائع ہو جائے گی تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ امانت یا تو مالک کو یا مالک کے وکیل، نائب وغیرہ کو لوٹا دے۔ اگر مالک یا اس کا وکیل موجود نہ ہو تو حاکم شرع، مجتہد یا اس کے وکیل کے حوالے کر جائے، یہ اس امانت کی خاطر سفر ہی نہ کرے۔ ہاں، اگر سفر امانت کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے اور مالک، اس کا وکیل، مجتہد یا اس کا وکیل بھی نہ ملے، تب وہ کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس امانتاً رکھوا کر جا سکتا ہے یا اگر چاہے تو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ امانت کی مناسب حفاظت نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ امانت قبول نہ کرے۔ اگر ایسے شخص نے امانت لے لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ امانت لوٹا دے، لیکن اگر امانت رکھوانے والا شخص یعنی مالک پھر بھی اسی کو امین بنانا چاہتا ہو، حالانکہ اس نے بتا دیا ہو کہ وہ امانت کی حفاظت صحیح طرح نہیں کر پاتا، تب وہ امانت قبول کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کے ہاتھوں امانت ضائع ہو جائے تو بہرحال اصل مالک ہی کو نقصان ہوگا اور امانت دار شخص کسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عذر پیش کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو امانت دار بننا پڑ گیا ہو تو اس پر اس کی حفاظت واجب نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اخلاقاً بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے حفاظت کرے۔ ظاہر ہے کہ امانت ایک ایسا جائز معاملہ ہے جسے طرفین یعنی امانت دار اور مالک جس میں سے کوئی بھی جب چاہے ختم کر سکتا ہے، یعنی مالک جب چاہے امانت دار سے اپنا مال لے سکتا ہے، اس طرح سے امانت دار شخص جب چاہے مالک کو مال لوٹا سکتا ہے۔ البتہ جب مالک اپنی چیز مانگے تو امانت دار پر واجب ہے کہ وہ اسے لوٹا دے۔ اس طرح جب بھی امانت دار شخص امانت لوٹانا چاہے گا تو مالک کو حق نہیں ہے کہ وہ امانت دار کے پاس امانت باقی رکھنے پر زور دے۔
नंबर 3, अमानत के लौटाने में सुस्ती। अगरचे अमानत रखवाने वाला शख्स काफिर हरबी हो और आम हालत में उसके माल पर कब्जा जायज़ हो, तब भी अगर वो कुछ माल अमानतन रखवाएगा तो उस अमानत पर कब्जा करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर एक चोर चोरी का माल अमानत के तौर पर रखवाए या कोई गासिब और जालिम शख्स गसबी माल अमानतन रखवाए तो वाजिब है कि वो माल ले लिया जाए, लेकिन उसके असल मालिक या मालिकों को दे दिया जाए। जिस तरह के बयान हुआ है कि अमानत का माल उसके मालिक को ही लौटा देना चाहिए, अगर वो ना मिले तो उसके वकील को, मसलन उसके घर के किसी जिम्मेदार फर्द को दे देना चाहिए, अगर वो भी ना मिले तो हाकिम शरअ यानी मुज्तहिद या उसके वकील के पास रखवा देनी चाहिए। अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो तो फिर किसी भी दूसरे काबिल एतमाद शख्स को अमानतदार बना देना चाहिए। ख़ास तौर पे जब आदमी मरने की अलामतें अपने अंदर पाए तो उस पर वाजिब है कि वो अमानत लौटाने की फ़िक्र करे। अगर ऊपर वाली तरतीब के लिहाज से कोई ना मिल रहा हो, हत्ता कि कोई काबिल एतमाद और अमीन शख्स भी ना मिल रहा हो, तो उस पर वाजिब है कि वो वसीयत कर जाए और अमानत के मालिक का नाम पता लिखवा दे। सफ़ा 55। इसी तरह अगर अमानत के मालिक को इतला मिले कि अमानतदार शख्स मर गया है तो उस पर भी वाजिब है कि वो जाकर अपनी अमानत वापस ले ले। अगर मरहूम के वारिस उसे ना पहचानते हों तो वह अमानत की निशानियां बताकर ले सकता है। इसी तरह अगर अमानत का मालिक मर जाए तो अमानतदार शख्स पर वाजिब है कि वो अमानत का माल उसके वारसों पर को पहुँचा दे। किराए पर देना, आरियतन देना, रहन पर देना और मुजारबे। जैसा कि बयान हुआ है कि किराए पर लिया हुआ माल, आरियतन लिया हुआ माल यानी कुछ अर्सा इस्तेमाल की खातिर लिया हुआ माल, रहन में रखा हुआ या माल और सरमायाकारी की नीयत से लिया गया माल, इनमें से हर एक अमानत है। जब भी माल का मालिक मुतालबा करे तो फ़ौरन वापस लौटाना वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसी अमानतों में कोई मुद्दत तय पा गई हो तो इस मुद्दत के अंदर मालिक अपने माल का मुतालबा नहीं कर सकता। मसलन मालिक मकान उस वक्त तक किराएदार से अपना मकान नहीं ले सकता जब तक तय हो जाने वाली किराए की मुद्दत ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह रहन उस वक्त तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक उसकी ज़मानत में लिया गया माल ना लौटा दिया जाए। इसी तरह सरमायाकारी के लिए दिया हुआ माल भी है जो मुद्दत मुकर्रर हुई है, उससे पहले माल नहीं मांग सकता। हाँ, अलबत्ता जब मुद्दत गुजर जाए और मामला ख़त्म होने लगे तो ऐसी अमानतों के अमानतदार शख्स पर अमानत लौटा देना वाजिब है, अगरचे के मालिक तलब ना करे। हाँ, अगर मालिक खुद मोहलत दे दे या इसके पास मज़ीद रखवाना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता आरिया एक ऐसी चीज़ है कि मालिक तयशुदा मुद्दत से पहले ही माल का मुतालबा कर सकता है। मसलन एक शख्स ने एक दूसरे से एक हफ्ते के लिए किताब पढ़ने को ली, लेकिन किताब के मालिक ने 2 ही दिन में वापस किताब मांग ली, तो अब उस पर वाजिब है कि वो किताब लौटा दे। ये बिल्कुल अमानत की तरह से है, आमतौर पर जिसे अमानत कहा जाता है। अगरचे मालिक ने कोई मुद्दत मुकर्रर की हो तब भी वो इस मुद्दत से पहले अपनी अमानत वापस ले सकता है। मालिक की तलाश और उसकी तरफ से सदका, ये तो बात हुई अमानत मलकी की। और अगर अमानत शरई किसी के पास है तो उसके मालिक को वापस लौटा दे। अगर मालिक मालूम ना हो तो वाजिब है कि 1 साल तक उसे तलाश करे और मसलन मसाजिद में ऐलान करवाए। 1 साल के बाद भी अगर ना मिले तो उसकी जानिब से वो पूरा माल सदका कर दे। अमानत देने वाला और लेने वाला बालिग और आकिल हो। अमानत का मामला उसी वक्त सही है जब अमानत रखवाने वाला और रखने वाला दोनों आकिल और बालिग हों। बस किसी दीवाने या किसी नाबालिग बच्चे को ना तो अमानत रखवाने का हक हासिल है, ना हो उनके पास अमानत रखना सही है। हाँ, अगर दीवाने शख्स या नाबालिग बच्चे का सरपरस्त इजाज़त दे दे तो ऐसों की अमानत रखना जायज़ है। अलबत्ता ख्वाह दीवाने शख्स या नाबालिग बच्चे की वली की इजाज़त से अमानत रखी हो या ऐसे ही दीवाने या नाबालिग बच्चे का माल रख लिया हो, दोनों सूरतों में अगर माल ज़ाया हो जाएगा तो माल रखने वाले शख्स ज़ामिन है और दीवाने या नाबालिग बच्चे के सरपरस्त को माल लौटाएगा, खुद दीवाने या नाबालिग बच्चे को नहीं लौटाएगा। इसी तरह अगर माल ज़ाया ना हुआ हो और सरपरस्त की मर्ज़ी के बगैर ले लिया हो तब भी माल सरपरस्त ही को देना होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आदमी किसी बालिग बच्चे या दीवाने के हाथ में कुछ माल देखे और अंदेशा हो कि इसके हाथ से माल ज़ाया हो जाएगा तो लेकर सरपरस्त तक पहुंचा सकता है। अगर इस दौरान में माल तलफ हो जाता है तो वो ज़ामिन नहीं है। ये अमानतदारी के कुछ अहकाम थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़क़ही किताबों से रुजू किया जा सकता है। जो चीज़ अहम है वो अमानतदारी की अहमियत को समझना और ख़यानत जैसे गुनाह की खराबी से आगाह होना है। इस सिलसिले में हम बस एक आयत और चंद रिवायात मज़ीद पेश करेंगे।
قرآن میں امانت داروں کی مدح۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 75، صفحہ نمبر 56۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپے کی ڈھیر بھی امانتاً رکھ دو تو وہ بھی اسے جب چاہو بعینہ یعنی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی کی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پہ کھڑے نہ رہو گے تمہیں واپس نہ دیں گے۔ یہ بدمعاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کی طرح کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ ہی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ جوڑتے ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں خداوند تعالیٰ ان عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے جو غیر عیسائی لوگوں کی امانت میں بھی خیانت کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ خدا ان یہودیوں کی مذمت فرما رہا ہے جو غیر یہودی لوگوں میں تھوڑے سے مال میں بھی خیانت کو روا رکھتے ہیں اور خدا پر تہمت لگاتے ہیں کہ خدا نے اس کی ان کو اجازت دے رکھی ہے۔ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ شریفہ پڑھی تھی تو فرمایا تھا، تفسیر مجمع بیان میں ہے کہ خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، میں نے اسلام سے پہلے کے زمانہ جاہلیت کی ہر چیز اور اس کے ہر طریقے کی اصلاح کر دی ہے، ہاں بس امانت اپنی جگہ باقی ہے۔ امانت خواہ نیک آدمی کی ہو یا فاسق و فاجر کی، بہرحال اسے لوٹانا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خیانت کرنے والے لوگ ان یہودیوں کے برابر ہیں جو خیانت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان خیانت کرنے کو جائز سمجھے تو وہ خدا کے دشمنوں میں شمار ہوگا۔ امانت رکھے ہوئے مال سے اپنا نقصان پورا کر لینا۔ آیات اور روایت کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ کتاب نہایہ میں شیخ طوسی اور بہت سے قدیم مجتہدین نے بھی یہی فرمایا ہے۔ راوی صحیح حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے لیے فلاں کپڑا خرید لاؤ۔ بس یہ دوسرا شخص بازار میں کپڑا تلاش کیا تو اس نے دیکھا کہ جو کپڑا پہلے شخص کو مطلوب ہے وہ تو اسی کے اپنے پاس پڑا ہوا ہے۔ بس دوسرا شخص کچھ بتائے بغیر اپنا کپڑا اسے دے کر اس کے عوض میں بازار سے خریدے ہوئے مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یعنی امام نے فرمایا اس کو ایسی حرکت کا سوچنا بھی نہیں ہے اور اس طرح اپنے نفس کو آلودہ نہیں کر لینا چاہیے۔ پھر امام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد کیا، تفسیر صافی نقل از تہذیب میں، کہ اگرچہ کہ اس کے پاس برابر والی چیز سے بہتر ہو تب بھی وہ اپنی طرف سے یعنی پہلے شخص کو کچھ بتائے بغیر نہ دے، اس لیے کہ اصل معاملہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا شخص پہلے شخص کی رقم لے کے بازار سے ایک مخصوص کپڑا لے کر آئے، بس اس معاملے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی خیانت ہوگی۔ سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص میرا قرض دار تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا بلکہ جھوٹی قسم بھی کھا لی کہ اس کے پاس کوئی قرض نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا کچھ مال میرے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا، آیا میں اس کی امانت کو اپنے قرض میں کاٹ کر خود استعمال کر سکتا ہوں؟ کتاب نہایہ میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی لیکن تمہیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، ابھی تم نے اس کا جو عیب بتایا اس کے زمرے میں تمہیں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بیان ہوا، شیخ طوسی و دیگر قدیم مجتہدین مطلق آیتوں اور ایسی روایتوں کی روشنی میں یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ خیانت کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن کتاب ملحقات عروۃ الوثقیٰ کے قضاوت والے باب میں مرحوم سید کاظم طباطبائی فرماتے ہیں، مجتہدین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ امانت کے مال سے اپنا جائز حق وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود مرحوم سید کاظم طباطبائی کا بھی یہی فتویٰ تھا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو کچھ مال دے اور کہے کہ یہ مال سادات یا غریبوں تک پہنچا دو، اور اتفاق سے جس کو مال دیا گیا ہے وہ خود بھی سید یا غریب ہو تو وہ مالک کی اجازت کے بغیر خود اس مالک کی تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر معلوم ہے کہ اگر خود وہ تصرف کر لے گا تو بھی مالک راضی اور درست ہوگا۔
صفحہ نمبر 57۔ خیانت کا بوجھ اور روز قیامت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی شخص ایک اونٹ کی بھی خیانت کا مرتکب نہ ہو، اور نہ وہ قیامت کے دن اسی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے گا اور اونٹ کی طرح بلبلا رہا ہوگا۔ خبردار کوئی شخص ایک گھوڑے کی بھی خیانت کا ہرگز مرتکب نہ ہو، ورنہ وہ قیامت کے دن اسی گھوڑے کی پیٹھ پر آئے گا اور ہنہنا رہا ہوگا۔ ایسا خیانت کار شخص مجھے مدد کے لیے پکارے گا، یا محمد یا محمد۔ کتاب کافی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہوں گا میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی تھی، اب تمہاری نافرمانی کی صورت میں تمہارے متعلق خدا کے حضور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ علامہ مجلسی پیغمبر اکرم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کتاب شرح کافی میں کہ حتیٰ دھاگا اور سوئی تک واپس لوٹا دیا کرو، اس لیے کہ خیانت قیامت کے دن بہت ننگوار اور رسوائی کا باعث ہوگی۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہ ایک بڑا سوا جو ہوتا ہے سوئی کے سے بڑا ہوتا ہے، بغیر اجازت لے گیا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں یہ سوا لے گیا تھا تاکہ اس سے اپنے لیے پالانے شتر تیار کر سکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سوئے میں میرا حق ہے تو میں نے اسے معاف کیا، اگر دوسرے مسلمانوں کا حق ہے تو اس کی قیمت دے دو تاکہ وہ بیت المال میں شامل ہو اور سب کے درمیان عدل سے تقسیم ہو۔ اس عرب شخص نے کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے، اگر ایسا ہے تو میں یہ سوا اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کے اس نے وہ سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور چلا گیا۔ یعرف المجرمون بسیماہم سے مراد کیا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں خیانت کرنے والے شخص کے کاندھوں پر خیانت کا مال رکھا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی کی اسی طرح کوئی نہ کوئی علامت ہوگی جس سے اس آدمی کا گناہ پہچانا جائے گا۔ جو شخص بھی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا، خدا قیامت کے دن اس کے ساتھ عدل کا سلوک کرے گا۔ عدل اس حد تک ہوگا کہ جس قسم کا گناہ آدمی نے زیادہ کیا ہو اس کی مناسبت سے کوئی علامت بھی آدمی کے ساتھ لگی ہوگی۔ مثلاً شرابی کے ہاتھ میں شراب کی ایسی بوتل ہوگی جس کی بدبو سے اہل محشر کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اسی طرح گانا بجانے کے آلات اور بجانے والے شخص کے ہاتھ میں چپکے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہوں گے۔ سورہ رحمان 55 آیت نمبر 41 میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچانا جائے گا۔ اس آیت شریفہ سے یہی مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امانت۔ ایک دن مسجد نبوی میں ایک غریب آدمی آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غربت کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا قادر ہے۔ اس طرح ایک اور فقیر آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر ایک تیسرا غریب آدمی آیا، اسے بھی بٹھایا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا تقریباً میں 12 سیر یعنی 4 سا گندم زکوٰۃ کے طور پہ پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ تقریباً 3 سیر یعنی کہ گندم تینوں میں سے ہر ایک غریب آدمی کو دے دیے۔ اب 1 سا یعنی کہ تقریباً 3 سیر گندم بچ گیا۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ 1 سا گندم موجود ہے، جو شخص بھی مستحق ہو وہ آ کر لے لے۔ لیکن کوئی نہ آیا۔ مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی وہ امانت اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں آج مر نہ جاؤں اور یہ امانت مستحق تک نہ پہنچے اور میرے پاس رہ جائے۔ صفحہ نمبر 58۔ نیز مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھا تو آپ کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے 6 یا 7 دینار کا مال رکھا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا، اس کو گن کر کہا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور پہنچ جائے اور یہ دینار اس کے ذمے پڑے رہ جائیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو یہ دینار فقیروں تک پہنچانے کے لیے دیے اور فرمایا اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ ناسخ التواریخ جلد 3 حالت رسول خدا صفحہ نمبر 544۔ راز کی باتیں بھی امانت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی راز کی بات کسی کے پاس ہوتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے اور کہ یہ کسی اور کو نہ بتائے، ایسی بات بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی راز کی بات آدمی کو خود بہت معلوم ہو جائے، یعنی جس شخص کے بارے میں وہ بات ہے خود اس نے نہ بتائی ہو، لیکن اندازہ ہو کہ وہ شخص پسند نہیں کرے گا کہ وہ بات پھیل جائے گی، ایسی بات بھی شرعی لحاظ سے امانت ہے۔ دیکھی اور سنی ہوئی راز کی بات فاش کر دینا خیانت ہے۔ کتاب غرر الحکم میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے کہ راز کی جو بات تمہیں رات رکھنے کے لیے سنائی گئی ہو اسے فاش کر دینا
خیانت اور غداری ہے۔ راز کی بات خواہ دوست کی ہو یا دشمن کی، خواہ اچھے آدمی کی یا برے آدمی کی، جب وہ امانت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو بہرحال اسے فاش کرنا حرام ہے۔ آپس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بحر الانوار میں جلد 16 میں ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی کوئی بڑی بات فاش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نقل کر رہے ہیں کہ وسائل شیعہ میں کہ اے ابو ذر، ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنے مومن بھائی کا راز فاش کر دو گے تو خیانت کر بیٹھو گے، بس ایسے کام سے بچو۔ ایک بیٹھک یا میٹنگ میں جو باتیں بھی ہوتی ہیں وہ اس کے افراد کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ جو بات چھپانے کے لائق ہو اسے فاش نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے، بحر الانوار جلد 16 نقل از امالی مفید، ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ 3 قسم کی بیٹھکوں میں ہونے والی بات فاش کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک وہ جگہ جہاں حرام طریقے سے کسی کی جان لینے کی بات ہو رہی ہو، ایک وہ جگہ جہاں زنا کا پروگرام طے پا رہا ہو، ایک وہ جگہ جہاں ناحق حرام مال کھانے کی بات ہو رہی ہو۔ ایسی جگہوں پر ہونے والی باتیں کسی کا حق ثابت کرنے کے موقع پر قاضی کے سامنے گواہ بن کر پیش کی جا سکتی ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ راز فاش نہ کرنا حرام ہوتا ہے۔ سورہ تحریم میں پروردگار عالم ازدواج پیغمبر میں سے بعض کو سرزنش کر رہا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی تھی اور آپ کا راز فاش کر دیا تھا۔ خدا ان دونوں کو توبہ کرنے کی ہدایت دے رہا ہے اور فرماتا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صاغت قلوبکما، سورہ تحریم 66 آیت نمبر 4۔ اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل تاریک ہو گئے ہیں۔ اسی صورت میں حضرت نوح اور حضرت لوط پیغمبر کی بیویوں کا بھی کچھ یوں ذکر ہے کہ فخانتہما فلم تغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، سورہ تحریم 66 آیت 10۔ دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، گھر کے راز فاش کر دیے تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ راز کی باتیں بتا دینا امانت میں خیانت ہے، صفحہ نمبر 59۔ ان عبداللہ بن سنان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن کی چھپائے جانے کی چیز مومن پر حرام ہے؟ امام نے جواب فرمایا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ نے اس سے مراد پیشاب اور پخانے کے مقامات کے لیے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ بات مراد نہیں ہے جدھر تمہارا دھیان جا رہا ہے۔ کتاب کافی میں ہے کہ اگرچہ کہ مومن کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، لیکن میری مراد مومن کا راز فاش کر دینا ہے۔ امام علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی میت کو غسل دے اور اس کے سلسلے میں امانت کا خیال رکھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کوئی شخص میت کے سلسلے میں امانت کا خیال کس طرح رکھ سکتا ہے؟ کتاب اعمال میں امام نے جواب دیا کہ وہ میت کے بدن میں جو عیب دیکھے دوسروں کو نہ بتائے۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہوا تھا کہ راز فاش کرنا بطور کلی خیانت ہے، خواہ جس شخص کا راز ہو اس نے خود رازدار کی شرط کے ساتھ بتایا ہو یا ایسے ہی چلتے پھرتے معلوم ہو گیا ہو۔ بہرحال راز ایک امانت ہے جس میں خیانت جائز نہیں، یعنی جس کا راز ہے اگر وہ اس کے کھل جانے پر ناراض ہوتا ہو تو اسے فاش کر دینا خیانت اور حرام ہے۔ اس قسم کی امانت یعنی راز کی امانت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض میں خیانت کو چغلخوری یا چغلی کہتے ہیں، بعض میں خیانت کو غیبت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کا بیان اپنے اپنے مقام پر ہوگا۔ مسلمانوں کے جنگی راز کفار تک پہنچانا، خدا، پیغمبر اور تمام مسلمانوں سے خیانت کا اپنا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی خیانت بھی ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنے ساتھ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ ان تمام خیانتوں کا مجموعہ مسلمانوں کے سیاسی رازوں اور فوج کے پوشیدہ امور کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے کافروں سے بیان کر دینا۔ آدمی اس طرح نہ صرف خدا، پیغمبر اور تمام مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے، دشمن کی تقویت اور مسلمانوں کی شکست کا باعث بنتا ہے۔ شاید اسی خیانت کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون۔
سورہ انفال 8 آیت نمبر 27، یعنی اے ایمان لانے والوں، وہ نہ تو خدا اور رسول کی خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہو۔ اس آیت شریف کی شان نزول میں جابر ابن عبداللہ سے منقول ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو سفیان فلاں جگہ مشرکوں کے ایک لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے، آپ اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس خبر کو پوشیدہ رکھیں تاکہ اچانک ان پہ حملہ کر سکیں۔ منافقین میں سے ایک شخص نے یہ خبر لکھی اور ابو سفیان کو مسلمانوں کے اچانک حملہ کرنے کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسی آیت کے ذیل میں ابو لبابہ نامی شخص کی خیانت اور اس کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔